السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين۔ یہ مشرکین لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم اللہ کے سوا کسی چیز کی عبادت کرتے اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد، اور نہ ہی ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہی کچھ کیا تھا۔ رسولوں پر تو صرف یہی ذمہ داری ہے کہ واضح طور پر پیغام پہنچا دے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 35 تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو حلال قرار دیا ہے اور کوئی آدمی اگر اس کو حرام قرار دیتا ہے، یا کوئی عالم یا کوئی امام کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا جا رہا ہے، تو یہ چیز واضح ترین شرک ہے۔ یہ دیکھیے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا کہ میں آج کے بعد سے شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً قرآن کریم نازل فرما دی، سورہ تحریم، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ اے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے آپ اس کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں؟ یعنی جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کو حرام قرار دینے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ پہلے وہ عیسائی دھرم میں تھے، بعد میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ کے گردن سے، یعنی عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے گردن میں صلیب جو ہوتا ہے، جو لوگ پہنتے ہیں عیسائی لوگ، وہ لٹک رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عدی، یہ جو بت ہے اس کو تو نے کیوں لٹکا کر کے رکھا ہے، اس کو اتار کر کے پھینکو۔ تو انہوں نے اس کو اتار کر کے پھینک دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم سورۃ التوبہ آیت نمبر 31 تلاوت فرمائی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ ان لوگوں نے، یعنی اہل کتاب نے، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے علماء اور اپنے مشائخ کو اپنا رب بنا لیا۔ جب انہوں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی پہلے عیسائی تھا، لیکن میں نے تو ایسا نہیں دیکھا کہ ان لوگوں نے اپنے عالموں کو، اپنے شیخ لوگوں کو اپنا رب بنا لیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اے عدی، بتاؤ کیا ان کے علماء اور ان کے مشائخ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا، حالانکہ اللہ نے اس کو حلال قرار دیا تھا، ان کے مشائخ نے جس چیز کو حرام قرار دیا تو کیا ان لوگوں نے اس کو حرام نہیں مانا؟ کہا کہ ہاں، ان لوگوں نے اس کو حرام مانا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عدی، ذرا بتلاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو حلال قرار دیا تھا، جس چیز کو حرام قرار دیا تھا، ان کے علماء نے اس چیز کو حلال قرار دیا، تو کیا انہوں نے اس کو حلال نہیں بنایا؟ کہا کہ ہاں بنایا۔ تو کہا یہی رب بنانا ہے۔ یعنی اللہ نے اگر کسی چیز کو حلال قرار دیا ہے اور اس کو اگر کوئی آدمی حرام قرار دیتا ہے تو یہ واضح شرک ہے۔ اللہ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے اور اگر کوئی آدمی اس کو حلال قرار دیتا ہے تو یہ واضح شرک ہے۔ دیکھیے یہاں پر اس آیت کریمہ کو پہلے دیکھیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے ایک عذر کو بیان کیا ہے، وہ یہ کہ مشرکین یہ کہا کرتے تھے، اور آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہم لوگ شرک نہیں کرتے تھے، ہمارے باپ دادا شرک نہیں کرتے تھے، ہم لوگ بھی شرک نہیں کرتے تھے، ہمارے باپ دادا بھی شرک نہیں کرتے تھے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اللہ کی جو حرام کی ہوئی چیزیں ہیں اس کو ہم لوگ حلال قرار نہیں دیتے، یا اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو ہم حرام نہیں قرار دیتے تھے۔ مشرکین مکہ نے کچھ چیزوں کو اپنی طرف سے حرام قرار دیا تھا۔ قرآن کریم سورۃ الانعام سورۃ المائدہ آیت نمبر 103 میں چند جانوروں کا ذکر ہے۔ مثلا ایک جانور دودھ دینے والا ہوتا تو مشرکین مکہ یہ کیا کرتے؟ دودھ دینے والے جانور کے دودھ کو بتوں کے نام پر نہیں دوہیں گے اس کو، اب وہ دودھ حرام ہو گیا۔ ایک جانور کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے، جیسا کہ آج بھی بہت سارے جانوروں کو باباؤں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں،
آستانوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں، مزاروں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں، اب اس کو کوئی نہیں ذبح کرے گا۔ ویسے ہی جانور کو چھوڑ دیتے تھے، اب اس کو کوئی نہیں ذبح کرے گا۔ ایک ایسی اونٹنی جس کو پہلی مرتبہ مادہ یعنی فیمیل بچہ پیدا ہو، اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اب وہ حرام ہو گیا، اس کو کوئی ذبح کر کے نہیں کھا سکتا ہے۔ ایک ایسا نر اونٹ جس سے 10 بچے پیدا ہو گئے اس کے نطفے سے، اس کو بھی بتوں کے نام پر، آستانوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اب اس کا گوشت حرام ہو گیا ہے۔ تو وہ لوگ بھی کسی کسی چیز کو حرام قرار دیتے تھے۔ اسی چیز کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ جو ہم حرام کر رہے ہیں نہیں ہوتا تھا۔ اللہ چاہ رہا ہے کہ میں حرام کروں، اللہ چاہ رہا ہے کہ ہم لوگ شرک کریں، حالانکہ اللہ کی مشیت کچھ اور ہوتی ہے اور اللہ کی رضامندی کچھ اور ہے۔ اللہ کی مشیت کیا ہے؟ دنیا میں جو کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے وہ ہوتا رہے۔ ابھی کسی کو امیر بننا ہے، اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ کوئی غریب بنے گا، اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ کوئی پرسکون زندگی گزارے گا، اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ کوئی غربت بھری زندگی گزارے گا، اللہ نے لکھ دیا ہے۔ فلاں جگہ پر فلاں حادثہ ہوگا، اللہ نے لکھ دیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کی چاہت نہیں ہے اللہ کہ ہر چیز ہو، اللہ یہ چاہتا نہیں ہے۔ اللہ کی مشیت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مشیت کے ساتھ قید نہیں کیا ہے، بلکہ انسانوں کو ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے۔ میں نے اس کو اس سے پہلے ایک مثال سے سمجھایا تھا کہ ہم لوگ ابھی یہاں پر کرناٹکا لے آؤٹ میں ہیں اور ہم لوگوں کو کوڑی سرکل پہنچنا ہے۔ کوڑی سرکل پہنچنے کے لیے 2 رستے ہیں۔ ایک رستہ جو ہے وہ گاندھی نگر سے ہوتے ہوئے برج کے اوپر سے چلا جاتا ہے کوڑی سرکل۔ ایک رستہ جو ہے یہاں سے ہوتے ہوئے BH روڈ میں جائیے اور پھر وہاں سے پائی سرکل ہوتے ہوئے ہم لوگ سیدھے کوڑی سرکل جائیں گے۔ ہم کو یہ پتا چلے کہ اس رستے سے اگر ہم جائیں گے تو آگے ہم کو پریشانی ہے، خطرہ ہے، تو ہم کون سا رستہ اختیار کریں گے؟ یہ رستہ اختیار کریں گے۔ یہ اللہ نے ہم لوگوں کو اختیار دیا ہے۔ تو گناہ کرنے کے لیے یہ کہنا کہ اللہ اگر چاہتا تو ہم گناہ نہیں کرتے، یہ سراسر جرم ہے۔ جس چیز کا عذر بیان کیا جا رہا ہے وہ اس سے بھی خراب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو رسولوں کو بھیجا کہ نہیں؟ رسولوں کو اللہ نے قرآن کریم نازل فرمایا، اللہ نے نبی کو بھیجا، کہا کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز کرنے سے گناہ ہے، اگر یہ عمل بندہ کرے گا تو اللہ اتنا ناراض ہوگا کہ اللہ عذاب بھی بھیج سکتا ہے۔ تو اللہ کی مشیت کچھ اور ہے اور اللہ کی رضامندی کچھ اور ہے۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے مشرکین مکہ اور اس طرح کی باتیں جو لوگ کہتے ہیں ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء۔ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم بھی شرک نہیں کرتے اور ہمارے باپ دادا بھی شرک نہیں کرتے، اور اگر اللہ نہ چاہتا، اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام نہیں قرار دیتے تھے۔ اللہ نے اس کے جواب میں کہا کہ کذالک فعل الذین من قبلہم، یہ جو مشرکین کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی چاہت ہے تبھی ہم شرک کر رہے ہیں، اللہ چاہ رہا ہے تبھی ہم کسی حرام چیز کو حلال قرار دے رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اس سے پہلے لوگوں نے بھی یہی کچھ کہا تھا۔ ابھی آپ یہ مت سمجھیے گا کہ آج کے ڈیٹ میں لوگ ایسے نہیں ہیں، آج کے ڈیٹ میں بھی لوگ ایسے ہیں، ان کو آپ سمجھانے جائیے تو کہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو ہم لوگ سود لے رہے ہیں اللہ کی مرضی سے لے رہے ہیں، یہ ہم لوگ حرام خوری کر رہے ہیں اللہ کی مرضی سے لے رہے ہیں، یہ ہم لوگ جو ہے فلاں کام کر رہے ہیں اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں۔ وہ آج بھی لوگ کہنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہی کچھ کیا تھا، ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہی کچھ کیا تھا، یعنی آج جو لوگ کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی گناہگار لوگ یہی کیا کرتے تھے، اس سے پہلے بھی گناہگار لوگ یہی کیا کرتے تھے۔ مکہ والے جو یہ بات بول رہے ہیں، مکہ والوں سے پہلے جتنے بھی امت کے لوگ گزرے ہیں وہ بھی لوگ یہی کہا کرتے تھے، لیکن اللہ نے آگے مزید فرمایا کہ رسولوں کی ذمہ داری یہی ہے کہ واضح طور پر لوگوں کو پیغام پہنچا دے کہ اللہ نے فلاں چیز کو حلال قرار دیا ہے، اگر اس کو اس انداز میں کرو گے تو اللہ راضی ہوگا۔ اللہ نے فلاں چیز کو شرک قرار دیا ہے، اگر اس چیز سے بچو گے تو اللہ خوش ہوگا۔ رسول کی ذمہ داری یہی ہے کہ لوگوں کے سامنے صحیح بات کو کھل کر کے بیان کر دیں۔ وہ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کرتے ہیں تو ان کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ، اللہ ان سے نہیں پٹ لے گا۔ آج کے ڈیٹ میں بھی یہی کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ چیز گناہ ہے، اگر بندے اس سے بچتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے والا عمل کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا ہے کہ یہ عمل کرنا شرک ہے، اگر بندے اس سے بچتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے والا کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا ہے کہ یہ رستہ گناہگار، یہ رستہ گمراہی کا ہے، اس کے باوجود انسان اگر وہی رستہ پکڑتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام کر رہا ہے۔ رسول کی ذمہ داری یہی تھی کہ رسول نے کلیئر سب بات بتلا دیا، اور یہی اس بات کی دلیل ہے
کہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی نہیں ہے. اگر اللہ اس سے راضی ہوتا رسولوں کو نہیں بھیجتا. اگر اللہ اس سے راضی ہوتا کتابوں کو نہیں بھیجتا، نازل نہیں فرماتا. اگر اللہ اس سے راضی ہوتا تو دین کو نازل نہیں فرماتا. اللہ نے دین نازل کر دیا، بتلا دیا کہ یہ نیکی والا عمل ہے، بندوں کو چاہیے کہ وہ نیکی والا عمل کرے. اللہ نے کتابوں کو نازل فرمایا اور کہہ دیا کہ یہ برا رستہ ہے، بندوں کو چاہیے کہ رستے سے بچیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.